اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے، 23 and 24۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے، اور تم مت کہو کسی چیز کے بارے میں کہ میں اسے کل کروں گا، سوائے یہ کہ اللہ چاہے، اور اپنے رب کو یاد کرو جب تم بھول جاؤ، اور آپ کہہ دیجئے قریب ہے کہ اللہ رب العزت اس سے قریب تر ہدایت کی مجھے رہنمائی کرے گا۔ یہ جو آیت ہے اس میں کئی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آدمی کسی چیز کے، کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے تو وہ انشاءاللہ کہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو، اس لیے کہ انسان کی طاقت اور انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ ہم یہ کام کریں، مگر جب اس کام کو وہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا، تو اللہ کی مدد اور اس کی عنایت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے، اور اس کے بگڑے ہوئے کام بنتے چلے جاتے ہیں اور اس کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اور جب آدمی اپنے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ کل کروں گا، تو پھر وہ کام بگڑ بھی سکتا ہے۔ اور اس کے سلسلے میں اللہ رب العزت کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، بخاری شریف کتاب الجہاد کے اندر یہ روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے عظیم الشان پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ میں آج کی رات اپنی 100 یا 99 بیویوں کے پاس جاؤں گا، اور ان سے ان سے جو میں صحبت کروں گا اس سے اللہ رب العزت مجھے بیٹے عنایت کرے گا، 100 بیٹے جو شہ سوار ہوں گے، جو اللہ کے راہ میں جہاد کریں گے۔ ان کے ایک ساتھی نے یاد دلایا انشاءاللہ کہنے کے لیے، مگر وہ غالباً کسی کام کی مشغولیت میں تھے اور انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اور جب وہ گئے اپنی بیویوں کے پاس میں تو ان میں سے کسی کے بھی حمل نہیں ٹھہرا، صرف ایک بیوی کے حمل ٹھہرا، وہ بھی آدھا نامکمل، ناتمام بچہ پیدا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو 100 کی 100 بیویوں سے انہیں حمل بھی ٹھہرتا اور ان کے بچے بھی شہ سوار پیدا ہوتے، مگر انہوں نے نہیں کہا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ جب بھی تم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرو تو اس کو انشاءاللہ کے ساتھ کہو، اور اگر بھول جاؤ، اس وقت تمہیں نہیں یاد رہا، نہیں تمہارے ذہن میں رہا، بھول گئے تو جب تمہیں یاد آ جائے اس وقت انشاءاللہ کہہ لو، یعنی اپنے کاموں کو اللہ کے اوپر ڈال دو، اللہ کے اوپر چھوڑو۔ یہ یاد رکھو کہ کوئی بھی کام اس دنیا میں بغیر اللہ کی مرضی کے نہیں ہو سکتا، لہٰذا تم اللہ کی مرضی کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھو، ہمیشہ اپنے سامنے رکھ کر بات کرو کہ اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا، اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا۔ اور جب بندہ ایسا کہہ دیتا ہے تو پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ میں آ جاتی ہے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کو یاد رکھو، ہمیشہ اس کو اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اس کی مدد کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ کو ہر حال میں یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھو، ہر کام کرنے سے پہلے یاد رکھو۔ اچھا، بعض لوگوں نے یہاں پر ایک روایت بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ذوالقرنین کے بارے میں، روح کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں، تو آپ نے یہ کہا کہ میں کل بتاؤں گا، اور اس کے بعد پھر 1 مہینے تک وحی نہیں آئی، تو اور اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ جب تمہیں کچھ کام کرنا ہو تو یہ کہو کہ میں کل کروں گا، اگر تمہیں یہ کرنا ہو تو انشاءاللہ کہہ لیا کرو۔ مگر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے اور کہا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اور یہ بات حقیقت بھی ہے، علامہ قاسمی نے اس کے اوپر جو لکھا ہے وہ یہ محسن التاویل میں انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ محمد ابن اسحاق نے روایت کی ہے،
اور ایک مجہول شیخ سے روایت کی. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کہ اللہ کے نبی نے بغیر انشاءاللہ کہے یہ بات کہی، یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں. لہٰذا یہ بات درست نہیں ہوتی کہ وہ بغیر انشاءاللہ کہے کوئی بات کہے. اور اس طرح کی کوئی بات اگر ہوتی تو صحابہ کرام اسے بیان کرتے، مگر ہمیں کسی صحیح سند کے ساتھ میں اس طرح کی کوئی بات ملتی نہیں. اچھا، اس کے ساتھ بھی ایک اور یہ بھی بات ہے کہ اگر وذکر ربک اذا نسیت، اگر تم بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس وقت اسے ذہن میں نہیں رہتا کہ اس کے ساتھ میں وہ انشاءاللہ کہے، اللہ کی طرف اس کو اللہ پر توکل کرے. اس کا ذہن سے اتر جاتا ہے. تو جب اسے یاد آ جائے تو اس وقت کہہ لے. جب بھی اسے یاد آ جائے، جس وقت اسے یاد آ جائے کہ میں نے یہ کام کرنے کے لیے کہا تھا اور میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو اب اسے یاد آ گیا ہے تو اب وہ کہہ لے اس کو. اور فرمایا کہ اور آپ کہہ دیے کہ قریب ہے کہ اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ قریب تر مجھے رہنمائی کی ہدایت عطا فرمائے. اس میں کیا ہے کہ یہ جو اصحاب کہف کے واقعات ہو رہے ہیں، اصحاب کہف کا یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اس کے ذریعے سے بہتوں کے ایمان تازہ ہوں گے اور بہتوں کا ایمان لانے کا سبب بنے گا. تو قریب تر ہے کہ اللہ رب العزت اس کے علاوہ بھی میرے ذریعے سے بہت ساری ایسی باتیں کروائے جس سے لوگوں کے ایمان تازہ ہوں اور لوگوں کو ایمان لانے میں آسانی ہو، لوگ ایمان کی طرف آئیں. اور یہ بات درست بھی ہے. اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں نازل فرمائیں، بہت سے ایسے واقعات بیان فرمائے جو لوگوں کے لیے باعث حیرت ہیں کہ وہ ایک نبی کے علاوہ یہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پر قیامت سے پہلے جو خبریں دی گئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری خبریں دی ہیں، یہ ایک نبی کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا کیے گئے، آپ کو معجزے دیے گئے، وہ ایک نبی ہی کی شان ہے. لہٰذا اللہ رب العزت نے آپ کو بے انتہا ایسی چیزیں عطا کی ہیں کہ اگر آدمی غور و فکر کرے تو اس کو اوپر ایمان لانا آسان ہو جائے. اگر وہ اپنی عقل کا استعمال کرے اور وہ تھوڑی دیر کے لیے بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، تعصب سے، نفرت سے ہٹ جائے اور بات کو غور کر کے سمجھنے کی کوشش کرے، تو وہ جان لے گا کہ اللہ برحق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں اور انہوں نے ہم تک جو بات پہنچائی ہے وہ انتہائی محکم اور انتہائی پختہ اور انتہائی سچی باتوں پر مبنی بات ہے. اگر آدمی غور کرے تو اسے یہ ساری باتیں نظر آ جائیں گی. تو یہ چند باتیں تھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.